کھانے کے بارے میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ، یا آپ کا جو طریقہ کار ملتا ہے وہ یہ کہ رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے قبل کھایا جائے، یعنی 3 hours before۔ کیوں کہ اتنی دیر میں کھانا کافی حد تک وہ جسم اس کو سیٹل کر چکا ہوتا ہے، اور جب ہم سوتے ہیں تو بہت اچھی نیند آتی ہے، اور اس 3 گھنٹے پہلے کھانے کی وجہ سے فجر کے لیے ہماری آنکھ بھی بہت اچھے طریقے سے کھل جاتی ہے، ہمیں پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم کھانا رات کا پیٹ بھر کے کھائیں اور پھر کھانا کھاتے ہی سو جائیں تو اس کی وجہ سے آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں جتنی بیماریاں ہیں ان میں سے 99% جو ہیں وہ ہمارے کھانے اور سونے جاگنے کی بے قاعدگیوں کی وجہ سے ہیں۔ کھانے میں ہم یہ تفریق نہیں کرتے کہ کھانا کیسا ہونا چاہیے، کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کو کتنی مقدار میں کھانا چاہیے، اور اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے، کتنی ٹائپ کا کھانا ہم ایک وقت میں کھا سکتے ہیں، کتنا کھانا کھائیں، اور پھر کتنی دیر کے بعد سوئیں، اور سوئیں تو کتنا سوئیں، اور پھر جاگیں تو کس وقت جاگیں۔ سونے اور جاگنے کے اوقات کیا ہونے چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سنہرے اصول ملتے ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مغرب کے آس پاس کھاتے تھے۔ جب رمضان ہوتا تب بھی، اور رمضان میں افطاری کے بعد کھانا کھاتے، اور رمضان کے بغیر کبھی مغرب سے پہلے بھی کھا لیتے اور کبھی مغرب کے فوراً بعد، یعنی ان کی روٹین میں یہی وقت تھا کھانے کا۔ اور صبح کے وقت بھی ناشتہ ضرور کرتے اور رات کا کھانا بھی ضرور کھاتے۔ دن میں جیسے کبھی دودھ، کبھی فروٹ، کبھی کچھ جیسے کھجور مل جائے یا دودھ مل جائے، یا اور اس طرح ہلکی پھلکی چیز سے تھوڑا سنیک لے لیتے، لیکن جو پراپر میل ہے وہ آپ کا 2 ٹائم کا ہوتا تھا۔ اور کھانے میں آپ نے سنگل ڈش پسند کی، بہت کم، کبھی جیسے کسی نے اگر دعوت پہ بلایا ہے اور اس میں 2 سے 3 چیزیں ہو جاتی تو آپ تھوڑا تھوڑا چکھ لیتے، ادروائز ایک وقت میں آپ نے ہمیشہ ایک ہی قسم کا گوشت کھایا، ایک وقت میں 2 طرح کا گوشت کبھی نہیں کھایا، جیسے ہمارے ہاں چکن، بیف، مٹن، فش سب کچھ ایک ہی اس میں دسترخوان پہ سجا ہوتا ہے، اور ہم ہر ایک میں سے تھوڑا 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 لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ تو گوشت کی ٹائپس ہو گئیں، پھر جب چاول آتے ہیں اس میں چائنیز رائس، اس میں پلاؤ، اس میں بریانی، اس میں سادہ، اس میں کلرفل، کتنی قسمیں چاولوں کی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب سیلڈس کی طرف آتے ہیں تو اس میں کتنے ویرائٹی ہو جاتی ہے، اس میں کریم سیلڈ ہے، اس میں سمپل سیلڈ ہے، اس میں نہ جانے اور کس کس ٹائپ کے سیلڈس ہیں، پھر پاستا ہے، اور نہ جانے آپ دیکھیں پھر سویٹ ڈشز کی جب باری آتی ہے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، ایک ہی یعنی ایک ایک چیز کی کتنی ویرائٹی ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں کھا لیتے ہیں تو پھر ہم بہت جلد کولیسٹرول اور ہارٹ پرابلمس اور گیسٹرک پرابلمس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، ایک وقت میں ایک گوشت کھاتے ہیں، یا ایک وقت میں ایک سالن پسند کرتے ہیں، اور سالن میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اگر کھانے کو کچھ ہے تو لے آؤ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آج سالن کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ اور ہوگا، تو کہنے لگی صرف سرکہ رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی بہت اچھا سالن ہے، اس سے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ سرکے سے کھانا کھا لیتے، اولیو آئل سے کھانا کھا لیتے، دودھ سے روٹی کھا لیتے، اور روٹی بھی کبھی آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھائی، کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، جب بھی کھائی تو جو کی روٹی کھائی۔ اور جب کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو کا دلیا کھانے کو فرماتے، ہر مریض کو آپ نے جو کا دلیا ریکمینڈ کیا۔ اور جو کا دلیا ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی بیماری میں کسی مریض کو بھی دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ گردے کا مریض ہے، گیسٹرک پرابلم کا ہے، معدے کا اس کو پرابلم ہے، یا قبض کا مسئلہ ہے، یا بخار ہے، یا جسم میں درد ہے، کوئی بھی پرابلم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دلیا بنانے کا حکم دیتے، اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتا ہمارے ہاں روزانہ جو کی ہانڈی چڑھتی رہتی۔ تو وہی چیز جو روٹین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کی صورت میں پسند فرماتے، بیماری کی حالت میں اسی کو نرم بنا کے دیا جاتا۔ اگر عام روٹین میں کھاتے وقت بھنا ہوا گوشت یا جیسے سجی قسم کا یا روسٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں
کوئلوں پہ بنا ہوا جیسا بھی اگر پتھر پہ بنا ہوا اگر کھاتے تو بیماری کی حالت میں اسی گوشت کی یخنی بیمار کو بتاتے ہیں کہ اس کی یخنی بنا کے دی جائے. اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں ان کو لائٹ کر کے بیماروں کو دیا جاتا. جیسے مختلف ملکوں میں جیسے بنگلہ دیش ہے, کشمیر ہے, ان جگہوں پہ چاول کھائے جاتے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو بیماری کی حالت میں کھچڑی زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو ہم جو چیز عام روٹین میں کھائیں بیماری کی حالت میں اس کو ہلکا کر کے کھائیں, تو یہ بھی سنت ہے.